What is the difference between Nabi and Rasul? نبی اور رسول کے بیچ میں انتر کیا ہے، فرق کیا ہے؟ نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں؟ موٹی موٹی بات آپ یہ سمجھیے، اللہ کے جتنے پیغمبر آئے سب نبی تھے مگر سب رسول نہیں تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو الگ شریعت لے کر کے آئے، نبی اس کو کہتے ہیں جو پچھلی شریعت کو فالو کرے، اس کی الگ سے شریعت ہے۔ ہمارے نبی اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا آخری نبی بھی بنایا اور اللہ نے آپ کو آخری شریعت بھی دے کر کے اتارا۔ آپ ایک ایسی شریعت لے کر کے آئے جس نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ ہمارے نبی کے آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی نہیں چلے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی نہیں چلے گی، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت بھی نہیں چلے گی، کسی نبی کی شریعت نہیں چلے گی۔ ہمارے نبی جو شریعت لے کر کے آئے یہ لاسٹ اینڈ فائنل شریعت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اب اگر کوئی دین سویکار کیا جائے گا، ایکسپٹ کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا تو اسلام ہی قبول کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دین پر چلنے والا اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پچھلی شریعتوں میں بہت ساری چیزیں جائز تھی جو ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے ماں باپ نے سجدہ کیا، ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا۔ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیم کے طور پر، سمان کے طور پر، رسپیکٹ کے طور پر جائز تھا۔ اللہ کے آخری نبی کی شریعت میں سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں، اللہ کو چھوڑ کر۔ ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، جتنا بھی سمان کر لیں، رسپیکٹ کر لیں، احترام کر لیں، سجدہ نہیں کر سکتے، سر نہیں جھکا سکتے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے سامنے کیا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں کیا جائے گا، کسی اور کو سجدہ کرنا ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ماں کا بہت بڑا درجہ ہے، ماں کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں ماں کے پیر چھوتے ہیں، ہماری شریعت نے ماں کے پیر چھونے کی اجازت نہیں دی۔ ماں کی خدمت کرو، ماں کی سیوا کرو، ماں کا خیال رکھو، لیکن ماں کے آگے جھکنے کا اور ماں کے پیر چھونے کا اسلام کے اندر اجازت نہیں دی گئی۔ تو ہمارے نبی نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ جو شریعت لے کر کے آئے ہیں اس نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا۔ اب شریعت چلے گی قیامت تک تو آپ ہی کی شریعت چلے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تورات کا ایک نسخہ لے کر کے اللہ کے نبی کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ داروی کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے۔ عمر فاروق کی نظریں تو اس کتاب کی طرف ہے، وہ اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا سکلت السواکر یا عمر، اے عمر تجھے کھونے والیاں کھو دے، تجھے گم کرنے والیاں گم کر دے، کیا تو اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ جب حضرت عمر نے نظریں اٹھا کر کے اللہ کے نبی کا تمتماتا ہوا چہرہ دیکھا، فوراً اس تورات کے نسخے کو زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اے اللہ کے نبی میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اب ذرا جملہ سنو اللہ کے نبی نے کیا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں، وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي، اور میری نبوت کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام بھی پا جائیں، مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، تو
موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی، ان کو بھی میری شریعت پر چلنا پڑے گا۔ میرے دور میں اگر موسیٰ بھی آ جائے تو موسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی۔ او لوگوں، جب موسیٰ کی شریعت میرے نبی کی شریعت کے اندر نہیں چل سکتی، تم نے اپنے بزرگوں کی شریعت کو کیوں چلانا شروع کر دیا؟ تم نے اپنے بڑوں کی شریعت کو کیوں چلانا شروع کر دیا؟ تم نے اپنے اماموں کی شریعت کو کیوں چلانا شروع کر دیا؟ رب کا قرآن پڑھا جائے، نبی کا فرمان پڑھا جائے، اور اس کے بعد کوئی کہے کہ میرے امام نے یہ کہا، میرے بزرگوں نے یہ کہا، میرے بڑوں نے یہ کہا، اس سے بڑھ کے شرم کی بات اور اس سے بڑھ کے افسوس کی بات کیا ہوگی؟ تو میرا نبی نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔